یا مہدی مددی. السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، آپ سبھی کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار تقریباً 1200 سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن صرف ہم ہی نہیں کر رہے ہیں ان کا انتظار، بلکہ اہل بیت علیہ السلام خود ان کا انتظار کر رہے ہیں. بحار الانوار والیوم 51 میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک حکومت ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت آخری زمانے میں ظاہر ہوگی. ویورز، ہم اکثر نیوز میں دیکھتے ہیں چائنا یا یو ایس پورے دنیا پر اپنی حکومت چاہتی ہے، وہ کسی نہ کسی کنٹریز کو اٹیک کرتے رہتے ہیں. وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہونے کا سبب یہی تھا کہ ایک کنٹری دوسرے ممالک پر اپنی حکومت چاہتی ہے، یعنی ہر کوئی اس سرزمین پر اپنا پرچم لہرانا چاہتا ہے. وہیں دوسری طرف حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اپنے صاحب کا یا اپنے مالک کا انتظار کرو دن اور رات، کیونکہ اللہ اس کا انتظام راتوں رات کرے گا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک دم سے ظہور کریں گے، تو ہمیں ہر وقت محتاط اور تیار رہنا ہے. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں نشاد غزالہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہمارے اس شو میں. کسی نے خوب کہا ہے، اتنی سی بس حکایت عہد زمانہ ہے، حجت خدا کی اصل ہے، باقی فسانہ ہے. غیروں نے جو امام بنائے تھے سب فنا ہوئے، زندہ فقط ہمارا امام زمانہ علیہ السلام ہے. بہت خوب نشد. تو چلیے جانتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے سنہرے دور کے بارے میں، اور ان کے ظہور کے بعد ان کی گورننس کیسی ہوگی. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری مہمان جو ہماری رہنمائی کریں گے، سسٹر تفسیر رضوی اور سسٹر زہرا رضوی. السلام علیکم. خیران. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گی. آئیے سسٹرز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویورز نے کیا سمجھا ہمارے میسج سے، اور انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کیا پیغام بھیجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا نام مرزا جون علی ہے اور ہمارا ایمبیشن ہے کہ ہم پائلٹ بنیں اور امام زمانہ کی ایسے مدد کریں کہ امام زمانہ کو کہیں بھی دور جانا ہو تو ہم ان کو اپنے پلین میں بٹھا کے ان کو پہنچائیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ہم جو ہیں پرسنل پائلٹ بنیں. خدا حافظ. ماشاء اللہ، الحمدللہ. سسٹرز، ہمیں کچھ اور ویڈیوز ملی ہیں جو ہمارے ویورز نے بھیجی ہیں، تو چلیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت مبارک ہو. ہم بچوں کی امام کی غیبت میں یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم لوگ کچھ پڑھائی کر رہے ہیں ہم اپنا بیسٹ دیں اور یہ نیت سے کریں کہ ہم یہ امام کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب امام کا ظہور ہوئے گا ان کو ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ کی ضرورت رہے گی. پھر اگر ہم لوگ صحیح سے پڑھائی کریں گے ہم اس قابل ہوئیں گے کہ ہم امام کے کام آئیں گے. اینڈ دین وی ول میک آور امام پراؤڈ اینڈ ہیپی. خدا حافظ. چلیے دیکھتے ہیں سسٹرز کی ہمارے ویورز نے کون سے ویڈیوز بھیجے ہیں اور وہ ہم تک کون سے پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا نام مرزا سوزین فاطمہ ہے اور ہمیں کیک بنانے کا شوق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں زمانے سے ملنے آئے ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کیک ان کے آگے پیش کریں. اور ہمارا ایمبیشن ہے ڈاکٹر، اور ہم اپنی پروفیشن سے امام زمانہ کی مدد کریں گے. زیادہ علیہ یاسین میں ہمیں ملتا ہے والمعروف ما امرتم بھی، امام جو کہہ دے وہ حکم ہے. ہم چاہتے ہیں اور ہمیں وہ کرنا ہے جو امام کہہ دے. تھینک یو. خدا حافظ. آئیے ایک ویڈیو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ویورز کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. مائی نیم از مرزا حیدر عباس. ہمیں اپنے امام کے لیے جلد سے جلد ظہور کے دعا مانگنی چاہیے. جب میرے امام ظہور کریں گے تو میں ان کی ہر ایک پاسبل طریقے سے مدد کروں گا. میں اپنی زبان، ہاتھوں، پیروں اور علم اور پروفیشن کے ذریعے سے ان کی مدد کروں گا. میری دلی خواہش ہے کہ میں امام کے سولجرز میں شامل رہوں، اور جب مجھے میرے امام آواز دیں تو میں لبیک یا امام کہوں، چاہے میں قبر میں ہی کیوں نہ ہوں. اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں امام کی
मदद कर सकूं। आमीन लब्बैक या इमाम। खुदा माशाअल्लाह। इनके हौसलों को और बुलंद करे इलाही इंशाअल्लाह। आमीन। आइए एक वीडियो और देख लेते हैं। इस दुनिया के हालात को देखते हुए और अपनी कंट्री को जिस तरह से कुछ कंट्रीज़ काउंटर कर रहे हैं, कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी डिप्लोमेसी और डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक उसी तरह से जब इमाम का ज़हूर होगा और इमाम जब निज़ाम दुनिया चलाएंगे और उनकी ज़ाहिरी हुकूमत होगी, तो उन्हें भी ऐसे स्मार्ट, ऐसे इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की, या हम कह सकते हैं ऐसे सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटीज़ या डिजिटली स्ट्रॉन्ग लोगों की, IT सेक्टर्स वालों की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि ये बात सही है कि इमाम को हमारी ज़्यादा से भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीइंग एज एन IT स्पेशलिस्ट मैं अपने इमाम के लिए वो काम करना चाहता हूँ, या मैं अपने इमाम के लिए वो स्पेशलिटी बनाना चाहता हूँ कि इमाम मुझे अपने डिफेंस टीम में रखें, इमाम मुझे अपने साइबर सिक्योरिटी में रखें, अपने डिजिटल टीम में रखें, सो दैट मैं इमाम को जितना हो सके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकूँ अपने इल्म का और अपने हुनर का, अपने स्टडीज़ का। कहीं अगर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ तो इमाम के ऑर्गेनाइजेशन में, इमाम के गवर्नमेंट में जब इमाम हुकूमत करेंगे, उनको जो जो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन पेश कर सकूँ। इंशाल्लाह इमाम का ज़रूर जल्द अज जल्द हो। हम जितना हो सके जो भी हम अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, हम अपने आप को इस तरह से बनाएं कि इमाम के लिए अपने आप को पेश कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदावंद आलम हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हम सब को जो है इमाम के लश्कर में, जो है इमाम के अंसार में, उनकी कनीज़ों में ज़रूर ज़रूर शुमार फरमाए। इलाही आमीन। और हम सब को अपने ईमान पर बाकी रखें। बेशक इलाही आमीन। सिस्टर तफसीर आपसे शुरू करना चाहेंगे। जी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जो अकीदा है, क्या ये सिर्फ हम शियों में पाया जाता है या दूसरे अदियान भी उनके ज़हूर में मानते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन मैं तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासआदत की मुबारकबादी पेश करती हूँ, और ख़ुसूसन आप तमाम लोगों की खिदमत को मौला अपनी बारगाह में कबूल करें। आप लोगों को भी ये दिन बहुत मुबारक हो। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, और मैं सबसे पहले जवाब देने से पहले ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इंतज़ार सिर्फ़ इस्लामी अक़ीदा नहीं है। ये जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, एक आने वाला आएगा उसका इंतज़ार है, ये इस्लामी अक़ीदा नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम अदियान में ये अक़ीदा पाया जाता है। जी। हर इंसान इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार यानी क्या? सबसे पहले हम देखें कि इंतज़ार का लुग़वी माना क्या है। इंतज़ार यानी अपनी आँखों को किसी की राह में बिछा के रखना। जी। इंतज़ार यानी आइंदा के लिए किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद लगा के रखना। ये इस लुग़त में माना है। इस्तिलाही माना इंतज़ार का क्या है? इस्तिलाह में हम ये कहते हैं कि इंतज़ार उस अक़ीदे को कहते हैं कि एक दिन इलाही हुकूमत कायम होगी और दुनिया की तमाम हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, जितनी भी ज़ालिम व जाबिर हुकूमतें हैं वो नीस्त नाबूद हो जाएंगी। ये इस्तिलाही माना इंतज़ार का है। हम देखें कि इंतज़ार जो हम अहले तशय्यो कर रहे हैं इमाम ज़मान के ज़हूर का, ये इस्लाम की ज़रूरियात में से एक बहुत अहम ज़रूरत है, और न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि इबादत है, अफजल इबादत। रवायात में क्या जुमले आए कि इंतज़ार है इमाम ज़मान अफजल इबादत है। दुरुस्त है। ये जो इंतज़ार हम कर रहे हैं ये फ़कत अहले तशय्यो में नहीं है, अहले तसन्नुन में आप जाके देखें, आप उनसे बातें करें, आपको पता चलेगा कि अहले तसन्नुन भी इसका अक़ीदा रखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा आने वाला। ठीक, उनके यहाँ बाकायदा नाम भी महदी ही है, वो भी महदी नाम से जानते हैं। वो भी ये अक़ीदा रखते हैं कि ये नबी की ज़ुर्रियत में से होंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि अहले तशय्यो ये कहते हैं कि उनकी विलादत बासआदत, उनका अक़ीदा ये है कि 255 हिजरी में हो चुकी है, मगर अहले तसन्नुन के यहाँ ये अक़ीदा पाया जाता है कि अभी विलादत हुई नहीं है, होगी। अच्छा। महदी की विलादत होगी, फिर वो जवान होंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनकी हुकूमत कायम होगी। ठीक, ये उनके यहाँ अहले तसन्नुन के यहाँ है। लेकिन अक़ीदा वहाँ पर भी है, इंतज़ार वहाँ पर भी है। मुसलमानों को तो आप छोड़ें, आप जाके
کو دیکھیں تو آپ ان کو بھی کہتے ہوئے سنیں گے. مثلاً میں ان کی زبان میں اگر آپ کے سامنے کہوں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پرتھوی پر ایک یودھا آئے گا, ہے نا, مثلاً اس طرح کے وہ جملے استعمال کرتے ہیں, جو تمام دشت راجاؤں کو نشٹ کر دے گا اور پوری پرتھوی پہ شانتی ہوگی. یعنی یہاں وہاں پر بھی اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں. اگر ہم اس کے علاوہ جو ادیان, جو دین الہی دین ہے یا جو آسمانی دین ہے, ان کی طرف رجوع کریں, ہم ان کی طرف دیکھیں. سب سے پہلے ہم مسیحی دین کو دیکھیں تو مسیحوں کے درمیان بھی یہ عقیدہ ہے, وہ بھی انتظار کرتے ہیں. وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے, آنے والے جن کا انتظار ہے وہ مسیح عیسیٰ ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے. اور یہودیوں کے قتل کے بعد اللہ نے عیسیٰ کو پھر سے زندہ کیا, آسمان پہ رکھا, وہ زندہ ہے. آخری دور آئے گا تو اللہ انہیں بھیجے گا اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ امن و امان قائم کریں گے. ہم انجیل کو اگر اٹھا کر پڑھیں تو انجیل کی آیات میں پتہ ہے جملے اتنا خوبصورت, وہ مجھے جملہ لگا انجیل کا. کہتے ہیں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی کمر کو باندھ لو, اپنے چراغوں کو روشن کر دو, اور اس طرح سے رہو کہ کوئی ایک غلام ہے جو اپنے مالک کے انتظار میں رات بھر جاگ رہا ہے. اور خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو اپنے مالک کے آنے کے بعد جاگ رہا ہوگا, یعنی اس کا مالک اس کو جاگتا ہوا پائے گا. پھر کہا کہ مہدی اور عیسیٰ آئیں گے اور دجال اور شیطان کو قتل کریں گے. یہ بھی انجیل کے جملے ہیں. اگر ہم اس کے علاوہ آتے ہیں زبور پر, تو زبور کے جملے, پہلا ہی جو جملہ ہے زبور کا وہ بہت اچھا ہے کہ انسان کی شکل میں ایک مجسم انصاف آئے گا, یعنی ایسا ایک بشر آنے والا ہے جو انصاف کا مجسمہ ہوگا. اور پھر یہ کہا کہ وہ ایسا ہوگا, اس کی خصوصیات یہ ہوگی کہ اس کے سر پر بادل سایہ فگن ہوگا. وہ ایسی ہستی ہوگی کہ سورج کی روشنی, سورج کی کرنیں اس پر اثر نہیں کریں گی, اور وہ اللہ کی کنیز کا بیٹا ہوگا. ہم توریت پر جب نظر کریں تو توریت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب مہدی ظہور کریں گے تو عیسیٰ آسمان سے آئیں گے, دجال کو مارا جائے گا. اور پھر ایک جملے میں بات ختم کرتے ہیں یہاں پہ توریت کا جملہ کہ یہ زمین اللہ کے معتبر لوگوں سے کی وارث بننے, یعنی اللہ کے معتبر لوگ زمین کے وارث بنیں گے. یعنی اگر ہم اور آپ اس طرح کی روایات پہ نظر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہر قوم بس یہی کہہ رہی ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب آنے والا آئے گا. سسٹر, آپ نے جو انجیل کے جو جملے بتائے, یہ ہمیں دعائے عہد میں بھی ملتا ہے کہ اپنی کمر کو وہ باندھے ہوں گے اور وہ تلوار لے کر انتظار کر رہے ہوں گے. دعائے عہد کے ایسے جملے ہیں؟ دعائے عہد کے ایسے جملے یہ ان کی خصوصیات ہوگی انتظار کرنے والوں کی, مگر انجیل کے جو جملے ہیں وہ انتظار کرنے والوں کو کہہ رہی ہیں کہ باندھو کرو. ہاں, یعنی یہ خوبیاں اس انجیل میں بھی بتائی گئی ہیں انتظار کرنے والوں. نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلمان میں بھی انتظار پایا جاتا ہے. یعنی کہ ہر قوم جو ہے انتظار کر رہی ہے آنے والے کا. بے شک. بہت خوب تفسیر خار. خواہ زہرا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ کس طرح کا ہوگا, ان کے ظہور کے بعد کیا ہوگا, کس طرح کے حالات ہوں گے, کیسا ہوگا؟ کیا گزشتہ اماموں کی طرح ہی وہ زمانہ ہوگا یا اس سے مختلف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. اولاً میں تمام عالم اسلام کو, خصوصاً تمام انبیاء اور مرسلین اور خود امام زمان کے اپنے والدین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اس مقدس موقع پر, اس متبرک موقع پر. اور آپ سب کو جو ہے امام کی ولادت باسعادت کی اینیورسری بہت بہت مبارک ہو. آپ نے سوال کیا ہے کہ امام کا نظام قائم کب ہوگا. امام کا نظام قائم تب ہوگا جب لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں گے. ہر طرح کی آئیڈیالوجی آزمائی جا چکی ہوگی, یعنی کیپٹلزم, کمیونزم, جتنی آئیڈیالوجیز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپرچونٹی دے گا, مہلت دے گا کہ تم اپنے آپ کو آزما کر دیکھ لو. جب ساری آئیڈیالوجیز آزمائی جائیں گی اور فیل ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے امام کا ظہور ہو جائے گا. اب اس کے علاوہ امام جب آئیں گے تو ان کا جو ہے کچھ لباس بتایا گیا ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ تھک ہوگا, اور ان کا کھانا جو ہے وہ روکھا سوکھا سا کھانا ہوگا, یعنی ان کا طعام بھی جو ہے روکھا سوکھا سا ہوگا. یہ دیکھتے ہوئے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہر امام نے جو ہے اس طرح کا ہی کھانا تناول کیا ہے. وہ زیادہ جو ہے بہت لذیذ کھانے پسند نہیں کیا کرتے تھے, تو امام کا زمانہ اس طرح سے ہوگا.
آپ نے پوچھا کہ امام کا زمانہ ویسا ہی ہوگا جو دیگر ائمہ علیہم السلام کا تھا یا پھر ان سے مختلف تھا؟ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی اختلاف اس بات میں ہے کہ دیگر ائمہ علیہم السلام کے جیسے وہ انصار نہیں رہے، جیسا کہ امام کے لیے بتایا جاتا ہے کہ امام کے اگر اتنے انصار مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی 313 کا جو فگر بتایا گیا ہے، تو امام کا ظہور ہو جائے گا. اور دیگر ائمہ علیہ السلام میں ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ تشدد، ظلم ڈھایا گیا، کبھی قید خانے میں، کبھی زہر کے ذریعے سے جو ہے ان کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے، کبھی تلوار کے ذریعے سے، اور بہت زیادہ ان کے شیعوں پر بھی جو ہے بہت مظالم ڈھائے گئے. وہ ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ظہور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ امداد عطا کرے گا اپنے ولی کو جو شاید دیگر ائمہ کو نہیں عطا کی گئی، صرف اس لیے کہ ان کا جو ہے امام زمانہ کا یہ مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کریں. دوسرے اماموں کا یہ مقصد نہیں رکھا گیا تھا کہ وہ الہی نظام کو قائم رکھیں، بس ہاں شریعت رہے اور دین بچا رہے، محفوظ رہے، یہ تھا ان کا مقصد، اور انہوں نے کیا اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے کیا. اگر امام حسین کو جو ہے کربلا میں جا کر دفاع کرنا پڑا تو انہوں نے وہ کام کیا، کسی کو صلح کر کے دفاع کرنا پڑا تو اس امام نے وہ کام کیا ہے. دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ امام واپس آئیں گے، ظہور ہوگا، یہ ایک قرآنی کانسیپٹ ہے. اگر ہم روایتوں کو سائیڈ میں کر دیں، لیکن قرآن میں کئی آیات مبارکہ میں امام کے ظہور کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ صف کی آیت نمبر 9، اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی گرچہ مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے، لیکن امام جو ہے اللہ کے دین حق کو قائم کریں گے، اسے واضح غلبہ اور کامرانی عطا کریں گے. یعنی یہ دین، اس کو واضح غلبہ اور کامرانی عطا ہونا ہی ہے. یہ اللہ نے جو ہے یہ اپنے ذمے لیا ہے اس کام کو. پھر اسی طرح سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے، سورہ نور کی 24 نمبر آیت مبارکہ جس میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، طویل آیت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یعنی کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں گے. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا نعرہ جو ہے وہ سارے اس دنیا پر بلند ہو جائے گا. امام زمانہ آ کے کریں گے جی. تو اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، دین اسلام تو ٹھیک ہے، اس کو واضح غلبہ عطا فرما دے گا، حکومت امام زمان کی ہوگی، یونیورسل گورنمنٹ ہوگا امام زمان کا، لیکن دوسرے لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں اس سلسلے میں جو ہے قرآن میں بھی ملتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے جو ہے خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کچھ آیت مبارکہ میں فرمایا تھی کہ یہ لوگ جو ہے روز قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے ذمی کے طور پر زندہ رہیں گے، یعنی جسے اہل الذمہ کہا جاتا ہے، ایز پروٹیکٹڈ پیپل. اچھا، یعنی کہ امام کی گورنمنٹ میں ہوں گے، حکومت اسلام کی ہوگی، لیکن وہ جو ہے پروٹیکٹڈ اسٹیٹس میں ہوں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جیسا کام کیا تھا، کیونکہ امام کو وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. ان کی حکومت کا زمانہ پرامن زمانہ ہوگا. ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ جو شیر ہے اور بھیڑ بکری ہے وہ ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے امان میں ہوگا. سبحان اللہ. مطلب ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اتنا امن و امان اس زمانے میں موجود ہوگا امام کے وقت پر قائم. جی بالکل. بس ایک اسٹیٹمنٹ اور میں کہنا، میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ سوال جو ہے بہت اپنے آپ بہت، اس کا جواب بہت وسیع ہے، لیکن جیسا ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس ابھی نالج کے صرف 2 پارٹس ہیں. 2 پارٹس کی بنا پر انسان کہاں تک پہنچ رہا ہے. لیکن جب امام آئیں گے، جیسے رسول خدا کے لیے کہا گیا کہ رسول خدا نے اپنے لیے فرمایا تھا مجھے لوگوں کے اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، اسے تکمیل دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. امام کا جو ہے کام ہے، امام کو جو ہے لوگوں کے عقلوں کو پرفیکٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا، لہٰذا ان کے پاس ابھی 25 پارٹس نالج کے باقی ہیں، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 25 پارٹس آف نالج وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. 2 حصوں نے کیا کمال دکھایا، تو پھر اگر پورے 27 مکمل ہو جائیں تو پھر انسان کس کمال پر پہنچ جائے گا. ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، the level of intelligence we can see. یس، انٹلیکٹس کی کمال کی بات کی جاتی کہ خواتین کے لیے کہا گیا کہ تو یہاں پر لیکن ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک فقیہ کا رول ادا کرے گی، تو اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے. اور یقیناً
یہی چیز جو ہے ہمیں انسپائر کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی جو ہے ان کے ظہور کا, ان کی حکومت کا زمانہ نصیب فرمائے. چاہے ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں, لیکن جیسا کہا گیا کہ ہم اپنے کفن سمیت جو ہے دوبارہ پلٹائے جائیں تاکہ ہم ان کے, یعنی کہ امام کے ظہور کے بعد پیس تو رہے گا, پیس تو انشاءاللہ ہمیں ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لیول آف وزڈم بھی بڑھ جائے گا. جی انشاءاللہ. تو خیر اس کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم سنتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو غربت نہیں ہوگی, لوگ زکوٰۃ نکالیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا, جی, تو ہاؤ دا سوسائٹی ول ورک ایٹ دیٹ ٹائم؟ غربت نہیں ہوگی تو اس سے اکانومی پہ فرق نہیں پڑتا نا, کہ اکانومی ڈزنٹ ورک لائک دیٹ, اکانومی ورکس آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیسس. جی رائٹ. تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے امام کے ظہور پر, جتنے خزانے اس کے اندر دفن ہیں, زمین جو ہے امام کی خاطر اپنے خزانوں کو جو ہے اگل رہی ہے. اور اتنا یہاں وہاں پر جیسا ہمیں بتایا گیا کہ لوگ زکوٰۃ, آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. اور یعنی اتنا امن و امان اور اتنی جو فراوانی ہم کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی, اکنامک اسٹیبلٹی رہے گی اس وقت میں. تو دیکھیے, لیکن یہ چیز ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے ہر پروفیشن تو نہیں کر سکتا. ایک پرسن کو اپنی زندگی جینے کے لیے, ایک شخص کو اپنی زندگی جینے کے لیے جو ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اور ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر. ایک اکیلا جو پرسن ہے وہ فارمنگ نہیں کر سکتا, اور اگر فارمنگ کر رہا ہے تو وہ جو ہے کارپینٹری نہیں کر سکتا. وہ جو ہے آپ کا پورا گھر, عمارتیں بنانے کا کام آرکیٹیکٹس اور انجینئرس کو کرنا ہوتا ہے یہ کام. تو یعنی ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک شخص غریب ہو اور اسے لون لینا پڑے, تو وہ لونس وغیرہ کا سسٹم جو ہے وہ چیز نہیں ہوگی, لیکن اکانومی فلرش ہوگی اور ہم ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ رہیں گے. ماشاء اللہ سسٹر زہرا نے کافی سارے پوائنٹس کور کر لیے ہیں. سسٹر پر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے, کیا امام زمانہ علیہ السلام میں کچھ ایسی ڈفرینٹ کوالٹیز ملتی ہیں جو دیگر 11 اماموں میں موجود نہیں تھی؟ کوئی ایسی خوبیاں ان میں ملتی ہیں ہمیں جو دوسروں کو نہیں دی گئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں اس کا جواب اس طرح سے دوں کہ اگر ہم دیکھیں طہارت و عصمت و منصب امامت و ولایت میں سب کے سب یکساں ہیں, جیسا کہ نبی نے کہا کلنا محمد, درست ہے. لیکن جب ہم خصوصیات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہر ائمہ کے اندر اپنی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے. شاید یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ قزوینی نے کتابیں لکھی مثلا خصائص الحسینیہ, خصائص الفاطمیہ, خصائص المہدی, یعنی اس طرح کی انہوں نے جو خصوصیات تھی جو صرف انہی کے اندر ہے, دیگر میں نہیں ہے. اس میں پوری کتابیں ہیں, پوری کتابیں لکھی ہیں. میں ان میں سے کچھ باتیں, بہت زیادہ طویل نہیں, امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اندر جو بالکل منفرد خصوصیت پائی جاتی ہے جو صرف ان کے اندر ہے, جی بقیہ ائمہ میں نہیں ہے. میں کچھ کی طرف اشارہ کر دوں ورنہ بہت زیادہ ہے. ہم جاننا چاہیں گے. سب سے پہلا جو ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہے, جو خصوصیت پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ ان کو امامت سب سے زیادہ کم سنی میں حاصل ہوئی. جی بقیہ تمام ائمہ کو اگر ہم دیکھیں, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم دیکھیں تو 9 سال میں ملی ہے, لیکن 5 سال کی کم سنی میں کسی کو امامت کا عہدہ نہیں ملا. یہ پہلی خصوصیت ہے امام زمان کی جس میں وہ منفرد ہیں, جدا ہیں, بالکل الگ ہیں, ان کا کوئی اس میں یکسانیت نہیں, کسی کی یکسانیت نہیں ہے. دوسری جو خوبی ہے امام زمان کی وہ ہے غیبت. غیب میں ہے نا, ہر امام کو آپ دیکھیں اگر ان کو انسانوں کی نگاہوں سے چھپایا بھی گیا تو ظالموں کے ذریعے سے قید میں ڈال کر, لیکن ان کی جو غیبت ہے وہ الہی غیبت ہے. اللہ جیسے غیب میں ہے اسی طرح امام بھی غیب میں ہے. یعنی ایک خوبی جو خدا میں پائی جاتی ہے وہ فقط اور فقط امام زمان میں, یعنی یہ بھی غیب میں, مگر ظاہر ہوتے ہوئے بھی غیب. بے شک, لیکن ایک بات یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ قربان جائے نا ہماری زندگیاں مولا پر کہ غیب میں ہو کر بھی فیض پہنچاتے ہیں. پوچھا گیا, جب سوال پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امام غیب میں رہے اور ان کا فیض دنیا تک پہنچتا رہے, جواب دیا گیا کہ بالکل اسی طرح کہ جیسے سورج بادلوں میں چھپ جائے مگر وہ اپنا فیض زمین تک پہنچاتا ہے, بالکل اسی طرح امام غیب میں ہوں گے مگر ان کا فیض دنیا تک پہنچتا رہے گا. تیسری
جو خوبی ہے وہ یہ کہ طولانی عمر، جتنی طولانی عمر امام کو ملی ہے بقیہ کسی ائمہ کو نہیں ملی. ہم دیکھیں چھٹے امام کی بھی طولانی عمر ہے لیکن اس قدر نہیں ہے. اللہ نے ایک مصلحت کے تحت ان کو اتنی طویل عمر مبارک دی. اللہ سلامت رکھے مولا کو ہمارے سر پہ، ان کا سایہ برقرار رہے، ہم ان کے حقیقی منتظر بنے، یہی ہماری دعا ہے. چوتھی جو خوبی ہے وہ یہ کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو رشتہ کربلا سے ہے، انتقام کا، جیسے سار اللہ امام حسین کو کہا گیا، امام زمان کو بھی سار اللہ کہا گیا. دیکھیں یہ جو انتقام، ہر امام نے اپنے اعتبار سے کربلا کا بدلہ لیا. مثلاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسوؤں کے ذریعے سے لیا، بقیہ ائمہ نے عزا کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے لیا. لیکن جو انتقام یہ لیں گے امام حسین کا کربلا کی سرزمین پر، ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا، یعنی کربلا کے مقتولوں کا بدلہ لینے والا اگر کوئی ہے تو یہ تنہا امام ہے. اور پھر پانچویں جو ان کی خوبی ہے وہ سب سے خوبصورت، جو جس کی طرف خوار زہرا نے بھی اشارہ کیا، کہ حکومت الہی کا قائم کرنے والا اگر کوئی روئے زمین پر ہے تو وہ فقط اور فقط امام زمان ہے. وگرنہ ہم دیکھیں کہ اگر خود مولا کائنات کی اگر ہم حکومت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو اس میں انہوں نے جو دین کو پھیلایا یا توحید کو پھیلایا وہ عراق کی سرزمین تک تھا. لیکن جب یہ آئیں گے تو جیسے کہ ہم زیارت آل یاسین میں ان کے لیے ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وعد اللہ الذی ضمنا، سلام ہو اے وعدہ الہی جس کی ضمانت دی گئی ہے. یعنی امام زمان کو وعدہ الہی کہا گیا، اللہ کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ قرآن کی آیات کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہے عدل کا قائم کرنا. اور روئے زمین پر اگر کوئی عدل الہی کو قائم کرنے والا ہے تو وہ فقط اور فقط امام کی ذات ہے، بقیت اللہ ہے نا، بقیت اللہ کی ذات ہے. اور یہ جب عدل الہی پوری زمانے میں، پوری دنیا میں جب قائم کریں گے تو ایسے قائم کریں گے کہ پھر قیامت تک وہ عدل الہی دنیا سے جانے والی نہیں ہے. ان کی حکومت مختلف ہے، ان کی خصوصیات مختلف ہے، منفرد ہے. بہت خوب تفسیر خواہر آپ نے بتایا. سسٹر زہرا، میں انہی سے اسی انفارمیشن سے ریلیٹڈ آپ سے کویشچن پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح امام علی علیہ السلام خود منتظر ہیں، انہوں نے دعا کری کہ ان امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات یا ان کے ظہور کی انہوں نے دعائیں کری ہیں، تو یہ رجت کیا ہے؟ آپ بتائیے ہم کو رجت کب ہوگی؟ کیا مولا علی ان سے ملاقات کریں گے یا دیگر امام علیہ السلام امام زمانہ سے ملاقات کریں گے؟ کیونکہ ہم اس پہ بہت کم ذکر کرتے ہیں رجت پہ. جی دیکھیے، رجعت جو ہے، رجع یعنی پلٹنا، واپس لوٹ کے آنا، اسے رجع کہا جاتا ہے. سے روز قیامت یہ ہم جیسے آیت استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں. تو رجعت کا یہ عقیدہ ہے. اس میں رجعت کے سلسلے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کچھ مومنین کو اور کچھ کفار کو جو ہے خدا بند عالم کے اذن سے دوبارہ زندگی ملے گی امام کے ظہور کے بعد. اچھا، میں نے ظہور کے بعد کہا، لیکن جو ہے روایتوں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رجعت امام سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور امام کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہے، امام کے بعد بھی ہو سکتی ہے. آلدو میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ بعد کی بات کی جا رہی ہے، امام کے ظہور کے بعد کی بات. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کا مسلم عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آلدو ہم ان کے انتقال کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا سے تو انہیں اٹھا لیا اور ان کا اس وقت جو ہے وہ آسمانوں میں رہائش کر رہے ہیں. تو ان کا بھی جو پلٹنا جو ہے ایک سارٹ آف رجعت ہے کہ وہ آئیں گے اور امام زمان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو امام زمان کی امامت ہوگی، وہ پیش امام ہوں گے اور نبی عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. مومنین اور کفار کا اٹھایا جانا یہ ایک قرآنی کانسیپٹ ہے. تو پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے 2 آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اس بات کو ثابت کروں کہ ہاں رجعت کا عقیدہ جو ہے وہ درست عقیدہ ہے. تو خدا بند عالم جو ہے سورہ نمل کی آیا نمبر 83 یعنی 83 آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ اور وہ روز جب ہم ہر امت میں سے
ایک گروہ کو محشور فرمائیں گے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، اور پھر انہیں جو ہے گروہ گروہ میں بانٹ دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے تو خداوند عالم جو ہے ہر امت میں سے صرف ایک گروہ کو نہیں محشور کرنے والا روز قیامت۔ جتنے انسان ہیں اولین سے لے کر آخرین تک، جتنے جنات ہیں اولین سے آخرین تک، وہ سب کو اٹھنا ہے، محشور کیا جانا ہے۔ خداوند عالم یہاں پر مختصر کر رہا ہے، اسے ایک مخصوص کر رہا ہے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ کو ہم اٹھانے والے ہیں۔ تو یعنی یہ روز قیامت سے پہلے کی کبھی بات کی جا رہی ہے کہ ایک روز ایسا آئے گا جہاں پر ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ مومن کی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے، جس میں خداوند عالم سے جو ہے روز قیامت کا ذکر ہے۔ روز قیامت جو ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں رکھا تھا ڈے آف ججمنٹ میں، ڈے آف ریزریکشن میں، وہ خداوند عالم سے کہہ رہے ہوں گے اس روز کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے پروردگار تو نے ہمیں جو ہے 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی۔ اگر ہم 2 مرتبہ زندگی یہ سمجھیں کہ ایک ہماری دنیاوی زندگی اور ایک روز قیامت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھا رہا ہے وہ زندگی، 2 موتیں کیسے ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں؟ موت تو ایک ہی ہے نا؟ جی بے شک۔ تو اگر موت ایک ہی ہے تو یہ 2 موتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی ان کی ایک موت کے بعد دوبارہ انہیں جو ہے زندگی دی جائے گی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام زمان کے ظہور کے بعد جو ہے چند لوگوں کو خداوند عالم اٹھائے گا۔ مومنین کو اس لیے اٹھائے گا کہ ان کی کچھ حسرتیں رہ گئیں، شہادت نہیں مل پائی جن مومنین کو، شہادت کا درجہ جنہیں نہیں مل پایا، خداوند عالم انہیں دوبارہ جو ہے موقع دے گا کہ انہیں شہادت کا درجہ مل سکے جب وہ امام کے ساتھ ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور رجت کا عقیدہ ہم آلموسٹ روزانہ جو ہے اپنی زندگی میں ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں ایک ٹکڑا ہے وَإِيَابِكُمْ مُوقِن، اور ہم آپ کے پلٹنے میں یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ اماموں کے پلٹنے میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے یہ بتایا گیا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی رجعت ہونی ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انفیکٹ ہمیں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ امام زمان کی حکومت کے بعد جب امام زمان کو شہید کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر امام شہید ہے، تو امام زمان کو جب شہید کیا جائے گا تو ان کی نماز جنازہ مولا ابا عبداللہ پڑھانے والے ہیں، امام حسین علیہ جی، اور پھر ان کی حکومت ہوگی اس کے بعد میں، اس لیے کہ جن اماموں کو نہیں قائم کرنے دی گئی اللہ کی حکومت تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے دوبارہ سے اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا۔ تو مولا کائنات کے بارے میں ہم ملتا ہے کہ صرف مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے اپرچونٹی نہیں ملی، ایون مولا کائنات کو جو اپرچونٹی ملی وہ 25 ایئرس کے بعد۔ تو امام بھی جو ہے، امام کے لیے بھی بتایا کہ امیر المومنین کو بھی جو ہے موقع فراہم کیا جائے گا دوبارہ سے آنے کا۔ حضرت عباس کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حدیثوں میں ہمیں نبی دانیال ان کا ذکر ملتا ہے، یوشع ابن نون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت خضر جو ہے انہیں جو اس وقت جو ہے ہیں زندہ اور اسی زمین پر بتائے جاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے امام کو مانوس کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی زمین پر جو ہے مقیم رکھا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے ظاہری طور پر امام کے ساتھ میں جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ اصحاب کہف کا میں نے تذکرہ کیا کہ اصحاب کہف کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ تو یہ تمام جو عقیدے ہیں، یہ چیزیں ہمیں یا روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شیعوں کا مسلم عقیدہ ہے، یہ مذہب تشیع کا مسلم عقیدہ ہے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی اسے نہیں مانتا، رجعت کے عقیدے میں قائل نہیں ہے، تو وہ ضعیف الایمان ہے، اس کا ایمان جو ہے ناقص ہے، کمزور ہے اس کا ایمان، اور وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ بہت خوب ایکسپلینیشن دیا آپ نے خواہر۔ ہاں، بس میں ایک چیز اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بے شک، یہ صرف مذہب تشیع سے مخصوص نہیں ہے،
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں رجت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے جو بک آف ایزیکیل ہے ان کے یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت داؤد کے رول کا اشارہ کیا گیا ہے. تو بک آف ڈینیل، نبی دانیال کی جو بک ہے، کتاب ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ بہت سارے جو اس وقت سو رہے ہیں، یعنی جو موت کے منہ میں اتر چکے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا. تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی جو ہے یہ چیز بتائی جاتی ہے، یعنی 2 ریزریکشنز کی بات کی گئی ہے، فرسٹ ریزریکشن اینڈ سیکنڈ ریزریکشن. تو آبویسلی اگر سیکنڈ ریزریکشن ڈے آف ججمنٹ ہے تو فرسٹ ریزریکشن کیا ہے؟ تو فرسٹ ریزریکشن میں کسے ریزریکٹ کیا جا رہا ہے، کسے دوبارہ جو ہے زندگی دی جا رہی ہے. سسٹر تفسیر، جیسے کہ ابھی سسٹر زہرا نے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا کہ جب امام آئیں گے تو خوریزی ہوگی، جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ خوریزی کا ماحول ہوگا، عالم قتل کیے جائیں گے، تو کیسا ماحول ہوگا، وہ کیسا زمانہ ہوگا؟ علامہ تبرسی جو باقاعدہ فن حدیث کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کی سخت گیری کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہے سب جھوٹی ہے. اچھا، یعنی امام بہت سخت گیر ہوں گے، بہت سختی سے کام لیں گے، ایون امام کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے، امام کسی کا ایکسکیوز نہیں سنیں گے. یہ سب اس طرح کی غلط جو باتیں ہیں. حدیث آئی ہے، علامہ تبرسی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے. بلکہ یہ کہا گیا کہ 2 ایسے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے امام کی نرمی کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ راوی ہیں محمد ابن مسلم اور علی ابن ابراہیم. ان دونوں نے مولا کی نرمی کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مولا اتنے نرم ہوں گے آنے کے بعد کہ بوڑھے بچے جوان سب عاشق امام ہوں گے. سبحان اللہ. جدھر امام جائیں گے لوگ ادھر بھاگتے ہوئے مولا کے قدموں میں گرتے ہوئے. اور کیسے ممکن ہے کہ رحمت للعالمین کے عہدے پر کوئی آیا ہے، رحمت للعالمین کا کوئی حقیقی جانشین ہو اور وہ زحمتیں دینے والا ہو؟ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. لہذا کہا جاتا ہے کہ بہت امن ہوگا، بہت سکون ہوگا. ہاں جنگ ہوگی، کب ہوگی؟ جب سامنے والا جنگ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے راضی نہیں ہوگا. اور لاسٹ آخر یہ سٹیج ہے کہ باقاعدہ جنگ ہوگی، ان کو قتل کریں گے مولا کہ جو جنگ کے سوا کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوں گے، اور بہرحال ان کو بھی قتل کریں گے جنہوں نے اہل بیت کو ستایا ہے، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم ڈھایا ہے. باقاعدہ قبروں سے نکال کے مارا جائے گا. حد یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے قاتل کو ویسے ہی مولا قتل کریں گے جیسے اس نے امام حسین کو قتل کیا ہے. لیکن یہ آخری باتیں ہیں. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام عصر کے سلسلے سے ہمارے دلوں میں غلط ڈال دی گئی ہیں. بالکل اسی طرح کی ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ اب تو بہت ساری سائنس پوری ہو گئی ہے، امام کل آنے والے ہیں. جی مثلاً 2025 میں حتماً امام کو آنا ہی آ جائیں گے. جیسے بہت دن پہلے سن رہے تھے کہ 2021 میں تو دنیا فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی. آنا ہے ان کو، وہ آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس پوری ہو گئی ہے. جی پوری نشانیاں ہو گئی ہیں، امام آنے والے ہیں. نوسٹریڈیمس کا بھی جو ہے کافی بتایا. جی 2012 کا بہت آیا تھا. پھر 2021 اب 2025 کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مولا آنے والے ہیں، بس ان کا زور. یہ جو معین وقت کر رہے ہیں، سسٹر زہرا نے بھی ہمیں بتایا کہ خود امام وقت نہیں جانتے ہیں کہ ان کو کب بھیجا جائے گا، یہ کب ملے گا. مشیت پروردگار کے جب پروردگار حکم دے گا. لیکن ہم جو معین کر رہے ہیں نا وقت، اس کی ایک جو بہت بڑی خرابی معاشرے میں پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ سائنس پوری ہو گئی ہے، شیعان علی بہت زیادہ بے چین ہیں ان سے ملنے کے لیے. اب آنے والے، کل آنے والے، پرسوں آنے والے. نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پہ کہتا ہے آ گیا میں مہدی جس کا تم انتظار کر رہے ہیں. درست ہے؟ آج جا کے دیکھیں ایران کی جیل بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بصرہ میں ایک انسان ایسا ہے جو کہتا ہے امام کے 12 بیٹے ان میں سے ایک بیٹا میں ہوں. یعنی اس طرح کے دعوے شروع ہو چکے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم اور آپ ڈیٹ معین کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سائن پوری ہوگی، اب آنے والا ہے. دیکھیں ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات تمام کر دوں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ حقیقی منتظر، حقیقی انتظار کرنے والا جس نے واقعاً امام سے عشق کر کے انتظار کیا ہے، مر بھی جائے
تو قبر سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا ہے نا؟ جائے گا. جیسے قبروں میں فرشتے آ کے کہیں گے آ گیا تمہارا صاحب جس کا تم انتظار کر بے رہے شک تھے، انشاءاللہ. یہاں رہنا ہے یہاں رہو، وہاں جانا ہے ان کی حکومت سے جا کے ملنا ہے جا کے مل جاؤ. جب اللہ نے اتنی فیسلٹی رکھی ہے تو پھر بے قراری، بے چینی، اس طرح سے بے تابی اور اس طرح سے ڈیٹ کا معین کرنا اور اس طرح سے اپنی بے قراری کا اظہار کرنا، یہ علماء کہتے ہیں یہ ایک طرح سے ایسے ہے نا کہ شاید ہم کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم انتظار کرنے والے حقیقیوں اور مولا کے آنے کے بعد ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. کہہ دیا گیا ہمیں کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خداوند کریم حقیقی منتظر میں ہمیں شمار کرے. الہیہ بھی اپنی جیسے آفر کر خواہ دیتا ہوں. تفسیر کی باتوں سے اندازہ ہوا خار کہ امام پہلے رکھیں گے پوائنٹ، پہلے صلح چاہیں گے، بالکل. پیسفلی چاہیں گے چیزوں کو سالو کرنا. ان کیس اگر وہ نہیں سالو ہو پائی تو لاسٹ آپشن امام کا ہے جنگ کرنا. یہی تو وجہ ہے نا کہ کہا گیا کہ آتے ہی ساتھ پوری کائنات میں ان کی حکومت نہیں ہو جائے گی، وقت لگے گا، وقت لگے گا ان کی حکومت پوری کائنات میں پھیلنے میں. جیسے بتایا کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کے ان کی کتابوں کے ذریعے سے وہ فیصلے کریں گے، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی ہماری کتاب سے یہ تو بالکل درست ہے جو فیصلہ کیا، تو وہ خود ایمان لے کے آئیں گے. یعنی جو کئی لوگ جو اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان پر نہیں ہیں وہ بھی اس وقت ایمان لے کر آ جائیں گے جب امام ظہور فرمائیں گے. جو اس وقت ایمان پر ہیں وہ اس وقت ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہمارے ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صاحب ایمان رکھے. تو اسی کے ساتھ سسٹر زہرا میں آپ سے لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گی کہ کیا امام کو صرف 313 صحابی چاہیے، اور کیا وہ 313 ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں؟ تو جب تک کہ اللہ کے علم میں جتنے مکمل ہونے ہیں نمبرز وہ نہیں ہو جاتے تب تک امام کا ظہور نہیں ہو. 313 کون سے ہیں؟ 313 جو ہے انر سرکل ہے امام کا، جو کہ فوراً جیسے ہی بتایا جاتا ہے کچھ روایتوں میں یہ کہ شب عاشور کو امام یہ کال جیسے ہی کال اناؤنس کریں گے وہ 313 جو ہے وہ جہاں بھی ہوں گے وہ فوراً جو ہے خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ لبیک یا امام کہتے ہوئے پہنچ جائیں گے امام کی طرف. وہ اتنا ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ فوراً سے امام کے پاس حاضر ہوں گے. اب یہ 313 جو ہے صرف ہمارے زمانے سے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ گزشتہ زمانوں کے بھی افراد ہیں. جیسے ہم نے پایا اصحاب کہف ہوں گے اس میں سے، اور اسی طریقے سے جو ہے کچھ افراد کے نام آئے ہیں، سلمان فارسی کا نام آیا ہوا ہے، اور دیگر افراد کا بھی نام جو ہے آیا ہوا ہے اس کے اندر، کہ یہ سب جو ہے وہاں کلیکٹ ہو جائیں گے، گیدر ہو جائیں گے. اور ان کی کچھ کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی فولاد کی طرح ہوں گے، اور ایک ایک شخص جو ہے اس میں 40 لوگوں کی، ایک ایک مومن کے اندر 40 لوگوں کی اسٹرینتھ ہوگی، اور وہ جو ہے ایک شیر کی مانند کریجس ہوں گے. اور جو وہ زمانہ جو گزار رہے ہیں وہ کیسا زمانہ گزرے گا کہ رات کے وقت میں جو ہے وہ عبادتوں میں قیام اللیل کریں گے، اور صبح کے وقت جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور رات کے وقت ان کی جو آوازیں یعنی تلاوت قرآن کی ہوں گی وہ مدھو مکھی کے بھنبھنانے کی آوازیں اس طرح سے آ رہی ہوں گی ان سے. تو یہ بھی ہمیں رسول اللہ کی حدیث میں تھی، جب تک 70 فالس کلیمنٹس نہیں آ جائیں گے، یعنی کہ مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، تب تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے. تو ان کے تو نام بھی ہمیں ملتے ہیں روایتوں میں. جی. تو آج کے دور میں ہم لوگ اور ہم سے پرانے لوگ بھی جو گزر چکے وہ لوگ کیوں دعا کرتے ہیں؟ مطلب ہم تو نہیں، ہم تو ہے ہی نہیں شامل اس میں. دیکھیے جو نام ملتے ہیں نا وہ ہم مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام بالکل درست نام ہے. ہاں ہم کو علاقے ملتے ہیں، اور علاقوں کے سلسلے میں علماء کی متفقہ رائے ہے کہ ہاں ان علاقوں میں سے ہوں گے، لیکن نام میں ایگزیکٹلی اب دیکھیے کتنے محمد نام آ رہے ہیں، اور یا محمد ابن عبداللہ ہے، تو دنیا میں کتنے محمد ابن عبداللہ ہے، تو کون سا محمد ابن عبداللہ کوئی اس کے اندر ہے؟ نہیں ہے. میں آپ کی بات کو کٹ کر کے آپ کی نا امیدی کو امید میں بدلنے کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 313 بتائے گئے ہیں یہ 313 امام کے لشکر کے کمانڈرز ہیں. جی اوکے ٹھیک، ہر کمانڈر کے پیچھے ہزاروں کے لشکر ہوں گے. اوکے. علماء ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کمانڈر بننے کی کوشش کریں تب جا کر پیچھے جگہ ملے گی. بے شک. کیونکہ 95 کا ٹارگٹ رکھ کے ہم پڑھائی کرتے ہیں تو 85 تک تو آ جاتے ہیں. جی جی. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ
کمانڈر بننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کم سے کم پیچھے تو جگہ مل جائے. یعنی کہ خواہر 313 کی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں. یعنی کہ 313 کی ہائی پروفائل ہے, ہم یہ سوچ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اتنے لیول پہ ورک کریں گے تو کہیں نہ کہیں چاہے جونیئر ایگزیکٹو پروفائل پہ ہمیں کہیں نہ کہیں امام اپوائنٹ کر دیں گے. بالکل امید رکھیں آپ کو امام کے لشکر میں جگہ ملے گی انشاءاللہ. اور جیسے ہم نے کہا یہ دعائے عہد جو سکسیزفل ہو جاتا ہے 40 دن مسلسل دعائے عہد پڑھنے میں, اور میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ لوگ 40 دن مسلسل نہیں پڑھ پاتے ہیں, بے شک آزمایا ہوا ہے. جی, یعنی جو وقت ہے ہمارا سن رائز کے پہلے فجر سے لے کر نماز فجر کے بعد سے لے کر سن رائز طلوع شمس کا جو وقت ہے اس کے درمیان میں آپ 40 دن مسلسل اگر دعائے عہد پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ انشاءاللہ اس سرکل میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ امام اپنے چاہنے والے کو, اپنے ماننے والے کو کہیں نہ کہیں اپارچونیٹی پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. نشد ہم سب کی یہی دعا ہے. تھینک یو سسٹرز ہمارے علم میں اضافے کے لیے. جانے سے پہلے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی, ہمارے ویورز کے لیے بھی, کہ اگر تمہیں یقین ہے ہمارے ظہور پر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظہور میں تاخیر ہو یا جلدی. یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے امام کو بہت زیادہ عرصہ لگے یا چھوٹا سا وقت لگے, لیکن اگر ہم اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے کتنے ہی سیوڈو مہدیز آ جائیں, کتنا بھی وقت گزرتا رہے. بے شک. تو ہم اپنے چھوٹے ناظرین کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی بھی دنیاوی انسان کو اپنا آئیڈیل یا اپنا رول ماڈل نہ بنا لیں, کیونکہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک الہی نمائندہ موجود ہیں. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو بچے ضرور ان سے ہی انسپائر ہوں گے. سو ویورز پلیز لیٹ اس نو آپ کو ہمارا یہ پروگرام, یہ شو کیسا لگا. وی ول بی ویٹنگ فار یور فیڈ بیک سجیشن. اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز ہمیں لکھ کے بھیجیے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلس پہ, ہمارے ای میل ایڈریس پہ, تاکہ ہمیں انکریجمنٹ ملے اور ہم بہتر سے بہتر پروگرام انفارمیشن آپ کے لیے لا سکے. شکریہ. خدا حافظ.